Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز اشراق کی رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. یاد رکھیں، یہ جو نماز اشراق ہے یہ ایک نفلی نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، کوئی فرض واجب نہیں، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اس حوالے سے بیان کرتا ہوں. جو بندہ اس کی ادائیگی کرتا ہے نا نماز اشراق کی، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی یہ عام نوافل کی بات ہو رہی ہے، جس میں اشراق بھی شامل ہے، چاشت، تہجد، سب نوافل کی بات ہو رہی ہے. یعنی نوافل کے ذریعے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، ٹینشنوں سے وہ اسے نجات عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو نماز اشراق کا اہتمام کیجیے. اور ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نوافل ادا کرو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی یہ جو کام ہے جس میں نوافل بھی شامل ہے، رات کو نفل پڑھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ سلامتی کے ساتھ کل قیامت کے دن تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو جس طرح احادیث میں دیگر نوافل کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح نماز اشراق کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں. سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز فجر ادا کرے اور پھر ذکر اللہ کرتا رہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، تو رب تعالیٰ اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی یہ نماز اشراق کی فضیلت ہے، یہ اجر ہے. آپ اندازہ لگائیں، حج پر آج کے اس دور میں کم از کم پاکستان میں 12-13 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، اور عمرے پر کم از کم 3 لاکھ روپیہ خرچہ آ جاتا ہے. یہ میں کم از کم بتا رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 18-20 لاکھ روپیہ لگا کے جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنا جاتا ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں. لیکن یہاں پر 2 نفل اگر بندہ اشراق کے پڑھے تو اتنا بڑا اسے اجر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت جو ابو داؤد شریف موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ فجر پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کتنی زیادہ فضیلت ہے ان نوافل کی. آپ اشراق کے 2 نفل پڑھیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ نماز اشراق کے 2 نفل ضرور وہ پڑھا کریں. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز اشراق کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ تو تھی اس نماز کی فضیلت. اب دوسری بات کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو یاد رکھیں سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی جب صبح سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ نماز فجر جب پڑھ لیں تو اب اسی جگہ، اگر خواتین ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں، تو جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھ جائیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ وہ وقت گزاریں. مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھیں، گھر میں ہیں تو گھر میں بیٹھیں، تو اللہ اللہ کرتے وہ وقت گزاریں. جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ پھر نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں. تیسری بات اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو یاد رکھیں اس میں آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے اسی جگہ،
تو اس نیت سے بیٹھے کہ میں اب ذکر اللہ کرتا ہوں، اور جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے 20 منٹ بعد میں نماز اشراق ادا کر لوں گا، تو یہی نیت ہوتی ہے اور یہی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر زبان سے آپ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے وللضالین آمین، پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو بھی آپ کو قرآن پاک کی صورت یاد ہے آپ وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو ہم دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اتحیات بیٹھیں گے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دائیں بائیں آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اس کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیگر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ نماز بھی ادا کرنی ہے، صرف اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کو بھی وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔